يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ چاروں طرف نور چھایا، آقا کا میلاد آیا، خوشیوں کا پیغام لایا، آقا کا میلاد آیا۔ ہے شاد ہر مسلمہ کرتا ہے گھر گھر چلا گیا، گلیوں کو بھی جگمگایا، آقا کا میلاد آیا۔ 12ویں کا چاند آیا، خوشیوں کا تحفہ لایا، 12ویں کا چاند آیا۔ ناظرین قدر، آپ کو مرحبا سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ٹرانسمیشن نے آپ کا میزبان صاحب حافظ محمد علی نقش بندی خوش آمدید پیش کرتا ہے محبت و اسلام حیدرآباد نیوز کے ساتھ۔ یقیناً آپ خیریت سے ہوں گے۔ ربیع نور شریف آج کی رات ہم نے عظیم الشان طریقے سے یہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم منانی ہے، اور ساتھ ہی ناظرین گلیاں بھی سجی ہوئی ہیں، جھنڈے بھی سجے ہوئے ہیں۔ اس میں کوئی خرافات ہم نے نہیں کرنے، بلکہ اس رات کو عبادت کرنی ہے اور فجر کی نماز بھی لازمی ادا کرنی ہے۔ ناظرین، حیدرآباد نیوز کی یہ ٹرانسمیشن آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے گلیمر پینٹس، کرونا پینٹس، روایت کوکنگ آئل، المدینہ فل ملز، رچ پاور بیٹریز، رمادہ ہوٹل، حاجی محفوظ شیرمل ہاؤس، بھابا گروپ آف کمپنیز، لاصفہ بریڈ و دیگر دوست احباب ہیں۔ ناظرین، آج جو عالم دین ہمارے درمیان موجود ہیں، شہر حیدرآباد سے تعلق رکھنے والے ایک بہترین عالم دین ہیں، جو کہ الحمدللہ نہ تو تعریف نہ تعارف کے محتاج ہیں، بلکہ ایک اپنی پہچان خود آپ ہیں، جو کہ الحمدللہ پنجاب کالج اور بھی الحمدللہ دینی و دنیاوی تعلیم کے حوالے سے پہچانے جانے والی شخصیت ہیں، اور لطیف آباد کی سب سے بڑی جامع مسجد کے خطیب و امام بھی ہیں۔ میری مراد جناب حضرت علامہ مولانا قاری زبیر رضا قریشی صاحب، جو کہ الحمدللہ خطیب و امام مرکزی جامع مسجد مدینہ ایوان رضا کے آپ خطیب و امام بھی ہیں اور کالج کے لیکچرار بھی ہیں۔ ساتھ ہی ناظرین درس و تدریس کا سلسلہ بھی جاری و ساری رکھے ہوا ہے، اور ساتھ ہی بہترین خطیب بھی ہیں، اور الحمدللہ ہمارے دوست بھی ہیں۔ ایک ساتھ ایک مدرسے میں الحمدللہ ہم لوگوں نے تعلیم بھی حاصل کی ہے، اور اللہ کریم نے ان کو بڑی عزتوں سے نوازا ہے۔ اور ناظرین، میں بتاتا چلوں کہ بالخصوص جو مین پوائنٹ، جو مین باتیں وہ ہے یہ علامہ قاری محمد زبیر رضا قریشی صاحب حیدرآباد نیوز کی ٹیم کا حصہ بھی ہیں، اور میرے بڑے ہمارے سب کے ہر دل عزیز عالم دین ہیں۔ حیدرآباد نیوز کی ٹیم کا بھی یہ فخر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور آپ خیریت سے؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، اللہ کی حال آپ سنائیں خیریت سے؟ الحمدللہ۔ حضرت، یہ جو لوگوں کو بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو پتہ لگے کہ آپ سے اور حیدرآباد نیوز کو آپ سے اور ہمیں آپ سے، آپ کو حیدرآباد نیوز سے کتنی محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی محبتوں کو قائم و دائم فرمائے، اور دلوں میں محبت مزید قائم و دائم فرما کر اللہ تعالیٰ ہم سب کے تعلقات کو جو ہے اس طریقے سے رواں رکھے۔ آمین ثم آمین۔ اور ناظرین، ساتھ ایک موجود ہیں بہت ہی پیارے ثنا خاں، بہت پیارا پڑھنے والا ثنا خاں اور مخلص ثنا خاں، اور شہر حیدرآباد سے تعلق رکھنے والے ثنا خاں، میری مراد جناب عبدالکریم علی حسینی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کریم بھائی کیا حال ہیں؟ خیریت سے؟ شکر الحمدللہ۔ ماشاء اللہ، مصروف عمل رہتے ہیں محفلوں میں بھی، اور اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے، آباد رکھے، اور وحی شاہ صاحب کی بھی بڑی انہوں نے خدمت کی ہے، بزرگوں کی دعائیں سب۔ جی جی بالکل، اللہ تعالیٰ کو سلامت رکھے۔ ناظرین، چلتے ہیں۔ عبدالکریم بھائی بیٹھے ہوں اور حمد نہ ہو اور نعت بھی نہ ہو تو مزہ نہیں آتا۔ گزارش کرتا ہوں عبدالکریم بھائی 2 سے 4 اشعار خوبصورت سے حمد بائے تعالیٰ ہمارے ناظرین۔ صلی اللہ علیہ رسول اللہ سلم علیک یا حبیب اللہ۔ جب تیری شان کریمی پہ نظر جاتی ہے تو زندگی کتنے مراحل سے گزر جاتی ہے، اور بے طلب دیے جاتا ہے دینے والا مجھ کو، تو ہاتھ اٹھتے نہیں نیت
میری بڑھ جاتی ہے. مجھے رنگ دے مجھے رنگ دے مجھے اپنے رنگ میں رنگ دے. مولا رنگ دے مولا رنگ دے مولا رنگ دے مولا رنگ دے مجھے اپنے رنگ میں رنگ دے. مولا رنگ دے مولا رنگ دے مجھے اپنے رنگ میں رنگ دے. مولا رنگ دے مولا رنگ دے مولا رنگ دے مولا رنگ دے مجھے اپنے رنگ میں رنگ دے. مجھے رنگ دے مجھے رنگ دے مجھے اپنے رنگ میں رنگ دے. تو کریم ہے تو رحیم ہے تو کریم ہے تو رحیم ہے تیری ذات سب سے عظیم ہے. تو کریم ہے تو رحیم ہے تیری ذات سب سے عظیم ہے. لگی تجھ سے کوئی بھی دوسرا لگی تجھ سے کوئی بھی دوسرا. تو علیم ہے تو خبیر ہے. مجھے رنگ دے مجھے رنگ دے مجھے اپنے رنگ میں رنگ. مولا 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 میرے مولا 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 رنگ دے مولا 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 رنگ دے مولا 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 رنگ دے مولا مولا مولا. دعائے بسمی میں نیم جان کہ میری خطاؤں کو بخش دے. یہ دعائے بسمی میں نیم جان کہ میری خطاؤں کو بخش دے. ہے مجھے تو تیرا بھی آسرا ہے مجھے تو تیرا بھی آسرا. تو رحیم ہے تو عظیم ہے. مجھے رنگ دے مجھے رنگ دے مجھے اپنے رنگ میں رنگ دے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. عبد الکریم علی حسینی صاحب بہت پیارے انداز سے آپ نے حمد باری تعالیٰ نظام پیش فرمایا. اللہ کریم آپ کو سلامت رکھے. مولا ہمیں اپنے رنگ میں رنگ دے. علامہ قاری محمد زبیر رضا قریشی صاحب ناظرین کا سوال یہ آیا ہے. حضور نبی کریم رؤوف الرحیم تاجدار مدینہ امام الانبیاء سرور کونین حسنین کے نان ہم سب کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والد اور دادا کے متعلق کچھ ارشاد فرمائیں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك واصحابك يا جد الحسن والحسین. سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں حیدرآباد نیوز کی پوری ٹیم کا کہ جن کے توسط سے آج الحمدللہ لیلۃ القدر سے افضل رات کے اندر مجھے اس نیوز چینل کی وجہ سے اللہ کا اور اس کے رسول کا ذکر خیر کرنے کی توفیق اور سعادت مل رہی ہے. سامعین کرام، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا اور آپ کے والد، پہلے تو یہ بتا دوں آپ کو میں، کچھ لوگ حضور کے والد کے متعلق غلط کلمات کہتے ہیں، وہ توبہ کریں. اور پھر بات کرتے ہیں ہم رسول اللہ کے دادا کی. کیا بات ہے. تو آپ جو ہے متولی تھے بیت اللہ کے. آپ نے یہ منت مانگی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے 10 بیٹے عطا فرمائے اور وہ 10 کے 10 جب جوان ہو جائیں گے تو میں ان میں سے ایک بیٹا اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کروں گا، اللہ کو نظر پیش کروں گا. تو یہ جو انداز ہے یہ بتا رہا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ سے کتنی محبت ہے. سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے حضرت عبد المطلب کو 10 فرزند عطا فرمائے. جب وہ اپنی جوانی کے جوبن عروج پر پہنچے تو آپ نے اپنے 10 بیٹوں کو بلایا اور پھر آپ نے ان 10 بیٹوں کے سامنے اپنی بات کو رکھا کہ میں نے یہ منت مانگی تھی بیت اللہ کے اندر، اور اس وقت بھی ہم صحن حرم کے اندر ہیں، کہ اللہ تعالیٰ اگر مجھے 10 بچے دے گا تو میں اس میں سے ایک بیٹے کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کروں گا. اب یہ بتاؤ تم سب کی کیا رائے ہے اس کے اندر؟
تو سامعین کرام 10 بیٹوں نے کہا کہ جیسا آپ کا حکم ہے ہم اپنے رب کے اوپر قربان ہونے کے لیے تیار ہیں۔ تو سامعین کرام قرآن دازی کی گئی اور قرآن دازی میں حضرت عبداللہ کا نام آیا، حضرت عبداللہ کا نام آیا قرآن دازی کے اندر۔ تو قرآن دازی میں جب حضرت عبداللہ کا نام آیا تو حضرت عبداللہ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے والد محترم ہیں، آپ کی یہ شان تھی کہ آپ انتہائی خوبصورت، حسین و جمیل تھے۔ اب سامعین کرام جب یہ پورے مکے کے اندر گونج ہو گئی کہ حضرت عبداللہ کو نظر کیا جا رہا ہے، اللہ کی راہ میں قربان کیا جا رہا ہے، تو اب مکے کے لوگ جو ہے مکے کے ارد گرد جمع ہو گئے اور حضرت عبد المطلب سے کہا کہ ہم آپ کو یہ کام نہیں کرنے دیں گے، کیونکہ آپ کے 10 بچوں میں سب سے زیادہ حسین و جمیل، خوبصورت، شرم و حیا کا پیکر سب سے زیادہ جو بچہ ہے وہ حضرت عبداللہ یعنی کہ میرے اور آپ کے والد، میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے والد محترم ہیں۔ سامعین کرام چند لوگوں نے رائے دی کہ آپ ان کی جان کے فدیے کے طور پر اونٹ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کریں۔ تو آپ نے کہا چلو ٹھیک ہے، قرآن دازی دوبارہ کی، ایک پرچے میں اونٹ لکھا، دوسرے میں حضرت عبداللہ کا نام لکھا۔ تو پہلی مرتبہ پرچی اٹھائی تو حضرت عبداللہ کا نام آیا، دوبارہ اٹھائی حضرت عبداللہ کا نام آیا۔ اچھا جتنی بار یہ پرچیاں آتی رہی علی بھائی اونٹوں کی تعداد بڑھتی رہی، سبحان اللہ، یعنی اونٹوں کی تعداد بڑھاتے گئے۔ بعض روایت میں کہ 300 اونٹ جو تھے وہ طے پائے۔ اچھا جب حضرت عبداللہ کا نام نہیں آیا اور پھر 3 مرتبہ دوبارہ قرآن دازی کی آپ نے، اللہ آپ کے دادا نے دل کی مطمئن ہونے کے لیے کہ میں اللہ تعالیٰ کی نظر کر رہا ہوں اور رب کی کیا رضا ہے اس کے اندر، تو 300 اونٹ جو تھے وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کیے گئے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جان کے عوض۔ اور مکے کے اندر بڑی دعوت ہوئی اس دن جب 300 اونٹ قربان کیے گئے مکے کے اندر۔ تو سامعین کرام حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ وہ عظیم شخصیت کے والد ہیں اور خود بھی آپ وہ عظیم ہیں کہ جو شرم و حیا کے پیکر تھے۔ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ ایک جنگل کے اندر جب یہودیوں کو یہ پتہ لگا کہ آپ کے ذریعے سے نبی آخر الزماں سید المرسلین مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ہے وجود ہوگا، تو اب یہ کوشش ہوتی تھی یہودیوں کی کہ آپ کو ختم کر دیا جائے، لیکن یاد رکھیے شمع نور ہدایت کی بجھا سکتا ہے کون؟ شمع نور ہدایت کی بجھا سکتا ہے کون؟ جس کا حامی ہو خدا اس کو مٹا سکتا ہے کون؟ تو حضرت عبداللہ ایک مرتبہ جنگل میں تھے کہ چاروں طرف سے آپ کو یہودیوں نے گھیر لیا اور آپ کو مارنے لگے۔ اتفاق سے وہاں پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نانا حضرت وہب بھی موجود تھے، وہ چھپ گئے کیونکہ اکیلے تھے، آپ کیا کرتے، وہ لوگ زیادہ تھے تعداد کے اندر، تو آپ نے حضرت عبداللہ کو بچایا نہیں بلکہ آپ چھپ گئے۔ تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ آسمان سے ایک مخلوق اترتی ہے جو کہ حضرت عبداللہ کو تحفظ دیتی ہے، ان لوگوں سے بچاتی ہے، لڑتی ہے۔ آپ سمجھ گئے کہ حضرت عبداللہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، سبحان اللہ، جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے جو ہے فرشتوں کو اتارا ہے۔ تو آپ فوراً حضرت عبد المطلب کے پاس گئے اور کہا کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح جو ہے وہ آپ کے بیٹے سے کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت آمنہ کا نکاح رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے والد محترم حضرت عبداللہ سے ہوا۔ ماشاء اللہ، علامہ صاحب حضرت عبداللہ سے نکاح ہوا، بہت پیاری خوبصورت گفتگو جاری ہے ساری، مگر ناظرین بیچ میں جو حائل ہے وہ ہے ایک وفے سے جب واپسی آئیں گے تو انشاءاللہ عبد الکریم بھائی سے نعت شریف بھی سنیں گے اور انشاءاللہ تبارک تعالیٰ قاری زبیر صاحب سے یہ جو گفتگو جہاں سے ہماری رکی ہے وہاں سے پھر جاری ہو سکے گی۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ، مرحبا مصطفیٰ۔
रमादा होटल की रिवायती मेहमान नवाजी और वालिहाना इस्तकबाल अब बाब सिंध में भी बहुत जल्द। रमादा ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर पर शानदार शॉपिंग मॉल और टॉप फ्लोर्स पर 4 स्टार ब्रांडेड अपार्टमेंट। या हबीबी या मुहम्मद या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलवातुल्लाह अलैका। जी वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद पेश करते हैं मरहबा सरवर कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ट्रांसमिशन में। मैं हूं मोहम्मद अली नक्शबंदी, आपको खुशामदीद पेश करते हैं हैदराबाद न्यूज़ में। नाज़रीन, अल्लामा साहब की गुफ्तगू जारी वसारी थी। ये अल्लामा साहब निकाह के हवाले से बात करें। अब हज़रत अब्दुल्ला और हज़रत बीबी आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, इन दोनों शख्सियतों का निकाह हुआ। अब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो नूर था वो हज़रत अब्दुल मुत्तलिफ से कन्वर्ट हुआ हज़रत अब्दुल्ला। अब हज़रत अब्दुल्ला से कन्वर्ट होता है किसी तरफ हज़रत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तरफ, जो मेरे नबी की वालिदा मोहतरमा है। आप फरमाती हैं, वाक़यात बहुत तवील है, लेकिन क्योंकि मैं जो है हमारे जो वक्त है उसके लिहाज से गुफ्तगू कर रहा हूँ, तो कहीं से अगर गुफ्तगू रह जाती है तो कोई ये मत समझे कि जनाब ये बात काट दी गई है। बातें वही है ना कि कहते हैं कि बातें तवील हैं और वक्त कलील है। हाँ, बिल्कुल जो है मैं हासिल कलाम गुफ्तगू कर रहा हूँ यहाँ पर। अब हज़रत आमना फरमाती है कि जब रिसालत माप अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरे जिस्म अतहर में तशरीफ़ लाए, तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब हज़रत बीबी आमना के शिकम में तशरीफ़ फरमा हुए, तो आप फरमाती हैं कि हर महीने मुझे नबियों की जमात आकर बसा औकात नबी आकर सलाम और ये खुशखबरी सुनाते थे कि आमना तुझे मुबारक हो, तेरे शिकम में जो है वो सरवर कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। और फिर आप फरमाते हैं कि जब मैं रास्ते में बकरियां चलाता, अरब के अंदर ये दस्तूर था कि खवातीन जो बकरियों को लेके जाती थी, तो अब आपको पता है बकरियां जानवर हैं, जानवरों में तो ये शऊर नहीं होता कि वो डिसिप्लिन के साथ नज़्म व ज़ब्त के साथ चलें। आप फरमाती हैं जब पहले मैं लेके जाती थी बकरियों को, तो बकरियां कभी यहाँ जाती थी कभी वहां जाती थी और मैं उनको चारों तरफ से इनकी गिरफ्त किया करती थी। लेकिन जब रिसालत माप अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरे शिकम में तशरीफ लाए, तो फिर हालत ये थी कि बकरियां जो है मुझे प्रोटोकॉल दिया करती थी, यानी कि लाइन बनाकर जो है ना वो चला करती थी, प्रोटोकॉल देती थी, यानी इतना अदब जानवर करते थे। अभी नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बज़ाहिर दुनिया में आमद नहीं हुई, सिर्फ और सिर्फ आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी वालिदा के शिकम में तशरीफ लाए, उस वक्त का ये आलम है। और फिर आप फरमाती हैं कि जब मैं पहले कुएं के अंदर पानी भरने जाया करती थी तो बड़ी मुशक्कत के साथ मैं पानी को निकालती थी, लेकिन जब रिसालत माप अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरे शिकम में तशरीफ लाए तो उस वक्त मेरी हालत ये थी कि मुझे अरब की औरतें कहा करती थी कि आमना जब तुम पानी भरने जाया करो तो हमें ले जाया करो, क्योंकि जब तुम जाती हो ना तो पानी तुम्हारा इस्तेमाल के लिए ऊपर आ जाता है, पानी तुम्हारे इस्तेमाल के लिए ऊपर आ जाता है। तो जरा सोचें आप कितना बड़ा, अभी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ नहीं लाए, अभी शिकम में है, अभी आप शिकम में हैं। नबी का अदब तो बहुत बड़ी बात है, तब तशरीफ आवरी हुई आप सल्लम की। मैं बताना ये चाहता हूँ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब शिकम में तशरीफ लाए तो जानवर कितना अदब करते हैं, जरा देखें आप। तो नबी को अपनी तरह कहने वाले जरा गौर करें, नबी को अपने मिसल कहने वाले, अपनी तरह इंसान कहने वाले, आम इंसान कहने वाले, याद रखिए नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम अगर बशर भी हैं तो अफजलुल बशर हैं, और तुम सिर्फ बशर हो, वो नूर और बशर हैं। सुभान अल्लाह। तुम सिर्फ बशर हो, वो नूर और बशर हैं। और फिर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जब तशरीफ आवरी हुई आज की रात, मैंने पहले आपसे कहा कि ये मेरी बड़ी सादतमंदी है कि मैं आज की रात आपसे कलाम कर रहा हूँ, क्योंकि आज की रात लैलतुल कदर से अफजल रात है। अगर रसूल ना होते तो क्या लैलतुल कदर होती? अगर रसूल ना होते तो क्या कोई ईद होती? ईद उल फितर होती? ईद उल अज़हा होती? अरे ये तमाम जो ईदें मिली है ना, ये रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदक़े मिली है, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदक़े मिली है। तो याद रखिए, आज जो लोग दलीलें मांगते हैं ना, उनसे कहे जाकर कि जनाब ये जो आप ईद मना रहे हैं ना, जुम्मतुल मुबारक,
جمعہ عید کا دن ہے. عام جو آپ عیدیں منا رہے ہیں یہ عیدیں صرف اور صرف اس لیے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لائے. اگر حضور نہ ہوتے کوئی عید نہ ہوتی. اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنی ربوبیت کو بھی ظاہر نہیں فرماتا. تو ذرا سوچیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے, آج کی عظیم رات تھی اور میں وہ اس طرف لے کے جانا چاہتا ہوں آپ کو. آپ خیالات میں ذرا چلے جائیں اس طرف اور سوچیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا میں تشریف لائے تو حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ, میرے نبی کی والدہ محترمہ, آپ فرماتی ہیں کہ جب رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو میں نے مکے کے اندر بیٹھ کر شام کے محلات کو دیکھ لیا. سبحان اللہ. میرے جسم سے ایک ایسا نور نکلا, ایک ایسی روشنی نکلی کہ میں مکے کے اندر تھی اور میں نے شام کے محلات کو دیکھ لیا. اور آپ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ 3 جھنڈے نصب کیے گئے ہیں. کہاں پر؟ حضرت بی بی آمنہ کے گھر پر, بیت المقدس پر اور بیت اللہ پر. اور یہ علامت تھی کہ اب کسی کی اگر حکومت ہے تو وہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی صرف حکومت ہے. تو یہ کب ہوا؟ کہ آج کی رات رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے. اور علی بھائی ایک اور اہم بات بتاؤں آپ کو. جی بالکل جاری اور ساری رکھیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے والد محترم کا آپ سب کو معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم در یتیم پیدا ہوئے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا سایہ آپ پر نہیں تھا. تو عرب کا یہ دستور تھا کہ جب عورتیں بیوہ ہوتی تھی نا تو وہ خوشبو نہیں لگاتی تھی. لیکن حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ معمول تھا کہ جب آپ جاتی تھی کہیں تو آپ کے جسم میں عطر سے خوشبو آتی. سبحان اللہ. تو لوگوں نے شکایتیں کی حضرت عبد المطلب کو کہ آپ کی بہو جو ہے وہ خوشبو استعمال کرتی ہے, حالانکہ وہ ایک جوان شوہر کی بیوہ ہے, اس کو چاہیے کہ وہ یہ نہ کرا کرے. تو حضرت عبد المطلب نے حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بلایا اور کہا کہ بیٹی تم یہ کیا کرتی ہو, تم خوشبو لگاتی ہو؟ تو آپ نے کیا جواب دیا؟ آپ نے کہا کہ ابا جان میں نے کوئی خوشبو نہیں لگائی ہے, جب سے آپ کے بیٹے کی امانت میرے شکم میں آئی سبحان اللہ. اس وقت سے میرے جسم سے جو ہے خوشبو نکل رہی ہے. ذرا سوچیں نبی پاک علیہ السلام کے وجود کی کیا بات ہے. تو حضور علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ جس وقت آئے وہ صبح سحر کا وقت تھا, 4:20 کا وقت تھا. وہ ایک اگر آپ کاؤنٹنگ کریں گے اس کی, تو آج کی رات فضولیات میں ضائع مت کریں, آنسوؤں کا نذرانہ پیش کریں حضور کی بارگاہ میں. اللہ تعالیٰ نے آج کی رات جو ہے نا ظلم کو برداشت نہیں کیا تھا. عرب کا یہ دستور تھا کہ بیٹیاں پیدا ہوتی تھی تو مار دیا جاتا تھا. اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی وجہ سے عورتوں کے حمل کو تبدیل کر کے ان سب کو لڑکا پیدا فرمایا, سبحان اللہ, تاکہ دنیا میں ظلم نہ ہو. سبحان اللہ. تو آج کی رات یہ ڈر ہے کیا بات کہ ظلم نہ ہو. اگر آپ کہیں بیٹھ کر ظلم کر رہے ہیں, چاہے وہ اپنی جان کے ساتھ ہو چاہے دوسرے کی جان کے ساتھ ہو, تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ظلمت کا خاتمہ کرنے کے لیے آئے ہیں, جہالت کا خاتمہ کرنے کے لیے آئے ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے بندوں کو اس کے رب سے ملانے کے لیے آئے ہیں. تو آج کی رات جو ہے خصوصاً اللہ کے بندے اپنے آپ کو عاشق رسول کہنے والے اپنے آنسوؤں کا نذرانہ حضور کی بارگاہ میں پیش کریں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. خاص طور پہ اس وقت جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے نا, یہ کائنات کا وہ وقت ہے کہ جو کائنات کا عظیم وقت ہے. اس وقت سے افضل کوئی وقت ہی نہیں ہے جس وقت رسول اللہ تشریف لائے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے نا جس وقت, میں آپ سب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کوشش کریں وضو کر کے بیٹھ جائیں, بس درود پڑھیں اور حضور کی آمد کا استقبال کریں, حضور کے آنے کا استقبال کریں کہ یا اللہ تیرے محبوب کی آمد کا وقت ہے اور میں تیرے محبوب کی آمد پر خوشیاں منا رہا ہوں. کہ قرآن کا حکم بھی یہی ہے, قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. جب اللہ کا فضل آ جائے, اللہ کی رحمت آ جائے تو خوشیاں مناؤ, فرحت کا اظہار کرو, اور پھر اس فرحت کے اندر آنسوؤں کا نذرانہ, آنسوؤں سے اپنے چہرے کو وضو کرائیں
اور اپنے حالات کو اپنے رب کے سامنے رسول اللہ علیہ السلام کے صدقے میں جو ہے دعائیں کریں آپ، اور پھر آپ دیکھیں کہ دعا کتنی قبول ہوگی. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے تو حضور کی وجہ سے پوری دنیا کو فرمایا کیا ہے. بات ہے. اگر حضور نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا. زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں ہے جاں تمہارے لیے، بدن میں زباں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. تو حضور نہ ہوتے کچھ نہ ہوتا. آج کی رات بڑی عظیم رات ہے. میں خاص طور پر ان نوجوان لڑکوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ جو سیلنسر نکال کے آپ نبی رول کے تقدس کو جو ہے پیمال مت کریں. نبی پاک علیہ السلام دیکھیں، نبی پاک کی محبت جو ہے نا، ہر ایک بندہ دعویٰ کرتا ہے کہ حضور کی محبت کا. اگر حضور کی محبت کا دعویٰ ہے نا تو دعوے کی دلیل یہ ہے کہ آپ نبی پاک علیہ السلام کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزاریں. سیلنسر نکال کے روڈوں پر شور کرنا ٹھیک ہے، غیر مناسب عمل ہے. دوسرا، جو لوگ تبرکات بانٹ رہے ہیں میں ان سے گزارش کرتا ہوں، یہ کیا طریقہ نکال لیا ہے آپ نے کہ آپ چھتوں پہ چڑھ کر تبرک بانٹ رہے ہیں، رکس کو پھینک رہے ہیں. آپ رکس کی بے حرمتی کسی بھی مذہب میں جائز نہیں ہے. رکس کی بے حرمتی کسی مذہب کے اندر اس کی اجازت نہیں ہے. اب آپ لوگ جو ہے چیزیں پھینک رہے ہیں، جوس پھینک رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ اسلام نہیں ہے. آپ کہتے ہیں جناب ہم خوشیوں میں کر رہے ہیں، یہ خوشی کی بات تھوڑی ہے. آپ اللہ کا دیا ہوا رکس پھینک رہے ہیں، آپ ایسا نہیں کر رہے. جلوس کے اندر بھی خیال رکھیں، اور اپنے کسی عمل سے یہ مت بتائیے کہ ہم غیروں کے پیروکار ہیں، بلکہ جب آپ جلوس میں بھی چلیں نا، عام طور پر بھی آپ چلیں تو لوگ آپ کو دیکھ کر یہ کہیں کہ یار دیکھو نبی پاک علیہ السلام کا دیوانہ جا رہا ہے. سبحان اللہ. جب ہمارے گھر کی خواتین نکلیں تو کوئی دیکھ کر یہ نہ کہے کہ مغرب کی عورتیں جا رہی ہیں، بلکہ یہ کہے کہ جناب سیدہ کی غلام جا رہی ہے. سبحان اللہ. اس وقت جو ہے اس معاشرے کے اندر انقلاب آئے گا، اور یہی آج کی رات کا پیغام ہے. اب بھلے بھائی سے سماعت فرمائیے. ماشاءاللہ بھائی بہت پیارے انداز سے قاری زبیر صاحب گفتگو فرما رہے تھے. عبد الکریم علی حسینی صاحب موجود ہیں. گزارش کرتا ہوں کہ سما بھی بہترین ہے، تو کیا آپ ناشید مل کے درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. سب سے اولا ہوا لگا ہمارا نبی، سب سے بالا ہوا لگا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیار ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. علی بھائی سما بڑا پیارا بنا ہے جشن کا کہ سارے درود سرکار آ گئے، سارے پڑھو درود سرکار آ گئے، سارے پڑھو درود سرکار آ گئے. کر آمناد سید ابرار آ گئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. سحر کا وقت تھا، معصوم کلیاں مسکراتی ہیں، ہوائے خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی. ہوائے خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی. ابھی جبریل بھی اترے نہ تھے کعبے کے منبر سے، اتنے میں صدا آئی یا عبداللہ کے گھر سے. مبارک ہو شگیر کو سنا تشریف لے آئے. مبارک ہو محمد
मुस्तफा तशरीफ ले आए, मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा। सरकार की आमद मरहबा, आका की आमद मरहबा, दाता की आमद मरहबा, अंठार की आमद मरहबा, दिलबर की आमद मरहबा, लजपाल की आमद मरहबा, मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा। या रसूल अल्लाह नारे से हमको प्यार है, हमने ये नारा लगाया, हमने ये नारा लगाया, सबका बेड़ा पार है। मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा। सरकार की आमद मरहबा, आका की आमद मरहबा, दाता की आमद मरहबा, मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा। जश्न मीलादुन्नबी है क्यों न झूमे हम, जश्न मीलादुन्नबी है क्यों न झूमे आज हम। क्योंकि तेरे बेटी की शादी हो तू झूमे, तेरे बेटी की बर्थडे हो तू नाचे झूमे, हमारे सरकार का मिलाद हमने क्यों ना झूमे। मिलके कहें सब सुभान अल्लाह। मीलादुन्नबी है क्यों ना झूमे आज हम, जश्न मीलादुन्नबी है क्यों ना झूमे आज हम। आज आया वो जगह में, आज आया वो जगह में जो सरापा नूर है। मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा। नाज़रीन माशाल्लाह हमारी ट्रांसमिशन का वक्त इख्तिताम पे पहुंचा। सुबह यकीनन जुलूस में भी जाना है, जुलूस की भी तैयारी करेगी। आज रात को जैसे अल्लामा साहब ने बताया 4:20 पे भी इंशाल्लाह हमने दुआएं भी करनी है और इल्तिजा भी करनी है। नाज़रीन ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ ताउन किया ग्लैमर पेंट्स, करोना पेंट्स, रिवायत कुकिंग ऑयल, अल मदीना फ्लोर मिल्स, ब्रिज पावर बैटरीज, जमादा होटल, हाजी महफूज शीरमल हाउस, बाबा ग्रुप ऑफ कंपनी, लासिफा बिरेट व दीगर दोस्त अहबाब ने कल नए मौजू के साथ नए मेहमानों के साथ इंशाल्लाह आखिरी प्रोग्राम है 12 कल का इंशाल्लाह 12 रबीउल शरीफ को, उसमें इंशाल्लाह हाजिर होंगे, गुफ्तगू होगी। इजाजत दीजिए, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। मरहबा या मुस्तफ़ा। अल्लाह मसब दुआ फरमा दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। परवरदिगार आलम ये तेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत का वास्ता मेरे मालिक हम सब की बख्शिश फरमा। परवरदिगार आलम तुझे तेरे महबूब की आमद का वास्ता मेरे मालिक हमारे अंदर से जहालत को ख़त्म फरमा, हमारे अंदर से जुल्मत को ख़त्म फरमा। परवरदिगार आलम नबी पाक अलैहिस्सलाम की तालीमात पर हम सबको अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह तेरे महबूब का मिलाद बेहतरीन अंदाज में मनाने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगार आलम तेरे महबूब के मिलाद की बरकत से मेरे मालिक हम सब की घर की परेशानियों को, नाइत्तेफाकियों को, मुश्किलात को दूर फरमा। हे अल्लाह हमारे हर नेक और जायज काम में आसानियां पैदा फरमा। हे अल्लाह हम सबको मुनाफिकों की मुनाफिकत, हासिदों के हसद, जालिमों के जुल्म, शर्रियों के शर, जादूगरों की जादूगरी से महफूज फरमा। परवरदिगार आलम हमारे हाफिज मोहम्मद अली भाई की और हमारे नाथखा मोहम्मद अली भाई जो मौजूद है यहाँ पर, परवरदिगार आलम हमारी पूरी टीम का जो हिस्सा है मेरे मालिक, मेरी मुराद परवरदिगार आलम हैदराबाद न्यूज़ के हमारे उज़ैर भाई हैं, लतीफ़ भाई हैं, शारिक भाई हैं, अब्दुल रहमान हैं और दीगर जो लोग परवरदिगार आलम इस वक्त मजहबी खिदमत के अंदर मशगूल हैं पर्दे के पीछे, मेरे मालिक तू सब पर अपना फजल फरमा, सबको आज की रात के फजल बरकत से मालामाल फरमा, हमारे चैनल को तरक्की दे, उरूज दे, अपने महबूब की विलादत के सदके मेरे मालिक हम सब पर अपना करम फरमा। सल्लल्लाहु अला नबिय्यिना व रसूलिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन आमीन बिरहमतिका या अरहम।
रमादा होटल की रिवायती मेहमान नवाजी और वालिहाना इस्तकबाल अब बाबे सिंध में भी बहुत जल्द। रमादा ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर पर शानदार शॉपिंग मॉल और टॉप फ्लोर्स पर 4-स्टार ब्रांडेड अपार्टमेंट। या हबीबी या मुहम्मद या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम